جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت۔ عدالت نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے 5 ججز کی درخواست پر جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس آصف اور اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ پاکستان اور IMF وفد کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بارے میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ زرعی انکم ٹیکس، بجٹ اہداف اور دیگر ٹیکس امور پر تجاویز بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی کا نفاذ، ریٹیلرز، ہول سیلرز اور دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجاویز پر بھی بات چیت ہوگی۔ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا، حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بیرونی ادائیگیاں 26 ارب ڈالرز ہیں۔ بیرونی ادائیگیوں میں 16 ارب رول اوور یا ری فائنانس ہوں گی۔ بقایا 10 ارب ڈالرز میں سے 8 ارب ڈالرز کی ادائی کر چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے اختتام تک GDP کی نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت رجحان، انڈیکس 1186 پوائنٹس بڑھ کر 1,16,177 کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 1,14,850 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اسلام آباد میں پہلا سالانہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن جاری، دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک۔ ملیشیا، اٹلی سمیت مختلف ممالک کے سفیروں کا کنونشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن قمر رضا کا بیرون ملک پاکستانیوں کی ملک کے لیے عظیم خدمات کو خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء عطا اللہ طارق فضل چودھری، چودھری صالح حسین، بلال ازرقیانی، اون چودھری اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی کنونشن میں خصوصی شرکت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج شام 4 بجے منعقد ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 20 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ وقفہ سوالات کے بعد توجہ دلاؤ نوٹس اور قائمہ کمیٹی کی رپورٹس اور بل پیش کیے جائیں گے۔ صدر کے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب پر بحث ہوگی۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق یہ ایوان ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بیلاروس اور ترکیہ کے سرکاری دوروں کے بعد وطن واپس پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیلاروس جانے والے اعلیٰ سطح وفد میں شامل تھیں۔ انہوں نے ترکیہ کے شہر انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم سے خطاب اور مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترکیہ سے خصوصی طیارے پر لاہور پہنچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت ملتان میں 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کروا دی گئی۔ شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر، انتظامی افسران، لیگی رہنما اور نئے جوڑوں کے لواحقین نے شرکت کی۔ شرکاء کی لذیذ پکوانوں سے تواضع کی گئی۔ ننکانہ صاحب میں 326ویں خالصہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز، دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری شریک۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا خطاب، کہا کہ بابا گرو نانک کے پیغام نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، انہوں نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان میں سکھوں کو ملنے والی عزت اور احترام کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان میں رہنے والے سکھ دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہیں۔ پاکستان نے سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول کر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔
صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ بیساکھی پاکستان کی خوبصورتی، اس کے ثقافتی اور مذہبی تنوع کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن امید، اتحاد اور تجدید کے پائیدار جذبے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ بیساکھی پنجاب کا خوبصورت زرعی ثقافتی تہوار ہے۔ بیساکھی کے تہوار پر سکھ بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں سے متعلق مقدمات کی سماعت۔ پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراز چیمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر نوٹس جاری۔ عدالت نے خدیجہ شاہ، طیبہ راجہ سمیت دیگر ملزمان کا انسداد دہشت گردی عدالت کو 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کے قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ میں جنگلات اراضی کیس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے کہ ساری دنیا میں جنگلات بڑھائے جا رہے ہیں، پاکستان میں کم ہو رہے ہیں۔ درخت لگوانا سپریم کورٹ کا کام نہیں، ہمیں رپورٹ نہیں حقیقت دیکھنا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ سندھ میں سمندر اراضی کو کھا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام صوبوں اور وفاقی حکومت سے جنگلات کی زیر قبضہ اور واگزار کروائی گئی اراضی کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جیل میں بہتر سہولیات فراہمی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ بشریٰ بی بی نے جیل میں بہتر سہولیات کے حصول کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر بلا روک ٹوک اندھا دھند دوڑتی بھاری گاڑیوں کا خونی کھیل بدستور جاری۔ ہیوی ٹریفک موت بانٹنے میں مصروف۔ اورنگی ٹاؤن میں تیز رفتار بس موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی، خاتون جاں بحق، بس ڈرائیور گرفتار۔ ڈیفنس موڑ پر ٹینکر مافیا نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ تیز رفتار ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بائک سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گلشن اقبال میں تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گئی، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے پر بے قابو مکسر ٹرک نے کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی، 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ کراچی گرا کے کورنگی کریک میں آگ اور گیس اخراج کا معاملہ، امریکی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ پی پی ایل اور یو ای پی ایل کی ٹیموں کا متاثرہ مقام کا دورہ، آگ کی شدت کم نہ ہونے اور گڑھے کے مزید پھیلنے کے باعث سیمنٹ بھرنے کی حکمت عملی پر ماہرین کی مشاورت۔ چیف سیکرٹری سندھ کہتے ہیں کہ گیس کی مقدار اور درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے جدید آلات منگوائے جا رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر نیا کھودنے کا فیصلہ ماہرین کی رپورٹ پر کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں جلد فیصلہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنے طیارے میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم ایران کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور 19 اپریل کو روم میں ہوگا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 12 اپریل کو عمان میں ہوا تھا، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں پہلی مشاورت ہوئی تھی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے چوتھے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رنز سے شکست دے دی۔ قلندرز کے 220 رنز کے تعاقب میں گلیڈیٹرز کی ٹیم 17ویں اوور میں 141 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پی ایس ایل 10 کا 5واں میچ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔